صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अस्साबिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सब्र फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो,
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج تاریخ عالم کا وہ سانحہ جس کو تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی کسی لمحے اہل ایمان اور اہل محبت اور اہل بیت اطہار کے غلاموں کو کسی لمحے وہ نہیں بھولا۔ اہل بیت اطہار کے غلاموں کو ہی کیا، کلمہ گو کسی کو بھی نہیں بھولا، بلکہ دنیا میں جو لوگ صاحبان ضمیر ہیں، جن کے ضمیر کچھ تھوڑے سے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سانحہ نہیں بھولا۔ جو ظلم اور جبر اور یہ جو واقعہ جتنا اس پہ ظلم ہوا تھا، نہ آسمان کی آنکھ نے ایسا پھر ظلم دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اور نہ زمین نے ایسا دیکھا۔ اس سانحہ کے بعد آسمان کی آنکھ سے بھی خون ہی ٹپکا اور زمین نے بھی اپنا سینہ شک کر لیا تھا۔ زمین سے بھی جہاں سے کوئی میگھ گاڑی جاتی تھی وہاں سے بھی خون ہی نکلتا تھا۔ شجر و حجر روئے تھے اس واقعہ پر، اور کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی، وہ چاہے کسی شجر کی ہو، حجر کی ہو، انسان کی ہو، جن کی ہو، پرند کی ہو، جس سے خون نہ نکلا ہو۔ ناظرین کرام، میری مراد یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی دربار یزید میں واقعہ سانحہ کربلا کے بعد جو آمد تھی وہ کیا واقعات ہے، آج ہم اس میں بات کریں گے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس ہستی پاک جس نے انسان کو کہاں سے کار مذلت سے اٹھا کر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنا دیا تھا، اور جس نے انسان کو شرف انسانیت سے واقف کیا تھا، اور جس سے اس عورت کو جو جن سے بازار بنی ہوتی تھی اس کے قدموں میں لا کے جنت رکھ دی تھی، اس گھرانے کی وہ مخدرات مقدسہ، ان کو جس طرح ان کے سروں سے دوپٹے چھین کے اور ان کو بازاروں میں پھرایا گیا، اور جس طرح ان پہ ظلم اور تشدد کیا گیا، اور اہل بیت اطہار کے خاندان اور ان کے ساتھ، ان کے غلاموں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا دربار یزید میں۔ آج کل بعض لوگ اس طرح کی بہت جو ہے وہ ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں کہ جی امام علی مقام کی شہادت میں، واقعہ کربلا میں یزید جو تھا اس کا تو نہ کوئی حکم کا کوئی ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ اس کا کوئی تعلق تھا، یزید کا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں صرف ایک بات ابن اسیر کے حوالے سے، بے شمار اس پہ دلائل میں دے سکتا ہوں، لیکن ابن اسیر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ابن زیاد کے ساتھ جب یہ سر ہائے مبارک کو لے جایا جا رہا تھا، شہداء کے سروں کو، اور جب یہ مخدرات مقدسہ جو تھی ان کو پا بجولا اور امام زین العابدین کو لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ابن زیاد کے ساتھ مسافر بن شریح اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اس سے پوچھا ابن زیاد سے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ نیند کی کیفیت میں ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نیند کی کیفیت میں تو نہیں ہوں، میں تو مسلسل کوئی بات سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے بار بار یہ خیال، کہنے لگا مجھے پتہ ہے۔ مسافر بن شریح نے کہا کہ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ امام علی مقام کو تم نے قتل کر کے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، اور یہ بدنما داغ تمہارے چہرے پہ بھی تمہارے سینے پہ بھی رہے گا، اس سے تم پریشان ہو۔ اسے کہا اصل بات یہ ہے میں تو امام علی مقام کو نہیں شہید کرنا چاہتا تھا، مجھے یزید نے کہا تھا اگر تم نے حسین علیہ السلام کا سر میرے پاس کاٹ کے نہ لائے میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ میں نے اپنا سر بچایا اور امام علی مقام کا سر کٹوا دیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے، پھر یزید کے دربار میں امام علی مقام کے وہ لبائے مبارک جو بوسہ گائے رحمت اللہ عالمین تھے، ان پہ جس طرح چھڑیاں ماری یزید نے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ براہ راست جس کو فرما رہے ہو تم نے ہمارے خاندان کو قتل کروایا، امام زین العابدین کہیں تم نے ہمارے خاندان کو قتل کروایا، اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا اور ہمارے سروں سے دوپٹے چھین کے ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام میں ایک بات آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید معصوم تھا، یزید کا امام علی مقام کے شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ اٹھائیں اور آج میرے ساتھ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں امام علی مقام کے غلاموں میں شمار فرمائے، اہل بیت اطہار کے غلاموں میں شمار فرمائے،
اور جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہی حشر کرے روز قیامت جو یزید کا ہو، ان کو یزید کی صف میں اٹھایا جائے، مانگے دعا اگر ان کے اندر ذرا بھی ان کے ضمیر زندہ ہیں۔ اس لیے یہ بحث ختم ہونی چاہیے۔ یزید براہ راست امام عالی مقام کے شہادت میں اس کے حکم نامہ تھا، اس کی وجہ سے شہید ہوا تھا۔ وہ اگر سیدنا عمر فاروق جیسا عظیم حکمران کہے کہ ایک بکری اگر جو ہے وہ فرات کے کنارے پہ اگر پیاسی مر جائے گی تو اس سے مجھے پوچھا جائے گا، اور یزید تو براہ راست مدینہ منورہ میں جب آیا امام عالی مقام کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، وہ براہ راست احکامات جاری کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے خود کہا، اس نے کہا اب یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم جا کے مدینہ پہ حملہ کرو، واقعہ حرہ کی صورت میں مجھ سے ایک ہی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب میں دوسرا اس کی خاطر نہیں کر سکتا، اسے معذرت کر لی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات میں چاہتا تھا کہ دربار یزید میں جب سیدہ زینب نے وہ جو خطبہ دیا ہے، وہ تاریخ میں خطبہ کیا ہے جی، وہ جوہر ہیں، وہ موتی ہیں، وہ نگینے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اور پھر سیدہ زینب، کون سیدہ زینب؟ جو باب مدینۃ العلم کی صاحبزادی ہیں، امام عالی مقام کی ہمشیرہ پاک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک فقرہ صرف کیا کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ آپ نے 4 شرائط اپنی پیش کر دی تھی نا، کسی ایک نے نہیں مانا یزید کے سامنے، شمر ہو دوسرا ہو، جتنے تھے سب نے کہا جی ہم نے تو نہیں امام پاک کو شہید کیا۔ وہاں تو سارے جو تھے وہ انکار کر گئے تھے۔ تو جب مؤذن نے اذان دی، آپ نے خطبہ شروع کیا تھا، تو یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دو، امام زین العابدین جو خطبہ دے رہے ہیں، جو یہ خطاب کر رہے ہیں، یہ تو انقلاب برپا کر دے گا میرے خلاف۔ تو مؤذن نے اذان شروع کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے اس کی طرف یزید کی اشارہ کیا، کہا کہ بتاؤ تم ہمارا نام مٹانا چاہتے ہو، تمہارا نام کوئی مٹا سکتا ہے یہ قیامت تک؟ بتاؤ یہ جو اس وقت نام لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے جد امجد کا نام ہے کہ تیرے کسی بڑے کا نام ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور احمد۔ جی پیر صاحب، پہلے ہم واقعات بیان کر چکے، کربلا میں جو کچھ ہوا، وہاں سے ابن زیاد کا دربار، وہاں سے پہنچ گئے یزید کے دربار میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم بات کی طرف میں توجہ دلا کے پھر آگے بڑھتا ہوں جی واقعہ کی طرف، کہ آیت حجاب جو ہے اس کے اولین مخاطب تو ازواج مطہرات اور حضرات اہل بیت اطہار ہیں، پھر ان کے ذریعہ سے آگے امت کو حکم دیا گیا پردے کا۔ سوچنے والی یہ بات ہے کہ جس گھر میں پردے کا حکم نازل ہوا، جن کے ذریعہ سے امت کی خواتین کو پردہ عطا کیا گیا، توقیر عطا کی گئی، ان کے پردوں کو اس طرح ان کو بے پردہ کرنا اور انہیں اس طرح پریشانی میں مبتلا کرنا، بات سی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام باطل کے حق میں اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، ناپاکی کی حال مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ کیا خوبصورت فکرہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا۔ بات اتنی تھی۔ تو شہادت جب ہو چکی ہے،
اب اس کے بعد مقصد تو پورا ہو گیا، اس کے بعد مزید مظالم، شہادت جسم مبارک کی بے حرمتی، اور پھر اس کے بعد سرائے مبارکہ کاٹ کر پھر ان عفت ماں بیویوں کو اس طریقے کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس طرح، اور یعنی مقید کر کے اس طرح کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اس طرح لے جانا جو ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا انتقام اور کیا غضب تھا جو سینوں میں موجزن تھا جس کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے۔ انہی باتوں پر ہمارے اکابر جتنے بزرگ ہیں، علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی، عظیم مفسر قرآن، اور دیگر جتنے اکابر بزرگ ہیں، انہوں نے انہی باتوں پر تو اس کے بارے میں جو سخت ترین الفاظ ہیں وہ اسی لیے کہے ہیں نا کہ اس کا مقصد یہ تھا اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ خطبہ مبارک کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کہتے ہیں وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے ہوں، ہر لفظ پہ فق تھا بھرے دربار کا چہرہ، گویا جیسے انہیں یوں تھا جیسے کہ آج یہ حقیقت جو ہے یہ یہاں بیان کیوں ہو رہی ہے۔ شام سرحدی علاقہ ہے، مدینہ منورہ سے بہت زیادہ فاصلے پہ ہے، اسلامی ریاست کا یہ اس وقت اختتام تھا، آخری صوبہ تھا، اس سے آگے روم عیسائی سلطنت شروع ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں کو مدینہ طیبہ حاضری کا وقت بہت کم ملتا تھا، اور جب حضرت سید سجاد اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خطبہ شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک چونکا دینے والے انکشافات ہیں جو ان لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ یعنی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ سے اپنے خطبہ کا آغاز کرتی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، یعنی یرزقون آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے دو مقامات پر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہاں فرمایا وہاں ہے کہ ان کو کافر نہ کہو، سوچو بھی نہ، گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں، یعنی یہ فرق سمجھنے کے متعلق۔ اور پھر جو سید الشہداء ہوں ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور جو دوش رسالت کے سوار ہوں ان کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہے۔ جی پیر صاحب، اپنا علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، پہلے تو اسی یہ میں نے کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرٹیفکیٹ اسلام کے معصومیت کے بانٹے جا رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا جو ظلم کا ایک باب ہے وہ یزید کی صورت میں جو ہوا اس جیسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ ظلم کی کتاب باب میں، اور یہ وہ ابتدائیہ ہے جس کی ابھی انتہا نہیں نظر آ رہی، اب بھی بہت سے اس کے روحانی فرزند جو ہیں وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات استفساراً فرمائی ہے کہ وہ شعر لیتا اشیاخی بھی بدر والا، اس میں یہ ہے کہ اس نے، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف منسوب ہے، لیکن ابن کثیر سمیت بہت سے محدثین اور مورخین انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے واقعی یہ شعر کہا تو پھر اس کے کفر میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے صریح، لیکن ایک کنایہ بھی ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ جو طلاق صریح ہوئی ہے وہی ہے اور طلاق کنایہ ہوتی نہیں ہے، وہ اس کا بھی اپنا ایک درجہ ہے۔ تو اسی طرح اس کا اگر کفر کنایہ دیکھیں تو وہ ہمیں بظاہر نہیں بلکہ حقیقتاً یہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص جو ہے حدود اللہ کو اعلانیہ توڑ رہا ہے، جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے شراب اعلانیہ پی رہا ہے، اور جو شخص جو ہے اہل بیت اطہار کی خواتین کو بائی آرڈر، اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور پھر ان کو پکڑ کے مرکز تک پہنچایا جائے، ادھر کے علاقے والے ہی فیصلہ کر دیتے اور وہیں پر قید بند جو کچھ بھی ہونا تھا، اور ان کو مسلسل 1400 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر کروانا، اور پھر ان کے آنے سے پہلے دمشق نہیں بلکہ پورے علاقہ کے اندر منادی کرانی اور لوگوں کو تماشا دکھلوانے کے لیے جمع کرنا، اہل بیت اطہار کی عصمت کو سر عام رسوا کرنا، اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی اور کفر ہو بھی نہیں سکتا۔ اب وہ آیت بھی پڑھ دیں، وہ والذین ہے یا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ چیز جو ہے یزید کو بچانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے استدلال ہم سنیوں کے، اہل سنت کے یا دیگر جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کے آگے تو یہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کیا پیش کریں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید کا جو یہ معاملہ ہے، آپ نے جو انٹرو میں فرمایا کہ
انہیں کہا گیا کہ یزید تم نے قتل کروایا. اور میں یہ کہتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ الکامل کا آپ نے حوالہ دیا, اسی میں سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے کہنے پہ فوری اس کی بیعت نہیں کی تو اس وقت یزید نے جو خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ تو نے میری حمایت کی اور بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا, انہوں نے جو جوابی خط لکھا اس میں انہوں نے لفظ لکھے ہیں قتلت حسینن وفتیان عبد المطلب, تو نے قتل کیا ہے حضرت امام حسین کو اور عبد المطلب کی آل کو, ان کے بیٹوں کو. کون ہے؟ مصابیح الہدا, جو ہدایت کے چراغ تھے, ان لوگوں کو تم نے شہید کیا اور اس کے بعد یہ گمان کرتے ہو کہ میں تمہاری حمایت کروں گا. تو آپ کا یہ جملہ کیا ہے, اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر انہوں نے کہا کہ امام حسین کو اور ان کے آل کو تم نے قتل کیا ہے اور یہ جملہ ہم کہیں تو لوگ کہیں جی یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا. اب بات اس پہ یہ ہے کہ اپنا علم جو ہے وہ ہر ایک ظاہر کرتا ہے, تو سرکار کا فرمان ہے جو جس کے ساتھ ہوگا, جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ محبت کا ایک رنگ تو ہو سکتا ہے. یہ یزید کی جو لائن لگے گی ابن زیاد کی اسی میں ہوں گے. ہاں جی, یہ پریشر کو جو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے یزید کی اس کو کم کرنے کی یہ سازش ہی ہے. میں اس کو اور کوئی نام نہیں دیتا کہ یہ کہہ دیں جی یہ صریح لفظ کہیں سے نہیں ملے, یہ کہیں نہیں ملا. ارے تاریخ لکھنے والے تو اس دور میں یزید کے دور میں لکھ کیا سکتے تھے, اس کا ظاہری وہ نام لکھ کیسے سکتے تھے, اس کا تو جو اہل بیت نہیں ظلم سے بچ سکے تو مورخین کیسے بچیں گے. حضرت حسن بصری تک کو بھی لکھنا پڑا کہ جو روایت میں بیان کروں سرکار کا صریح نام لوں تو سمجھ لینا کہ درمیان میں راوی حضرت مولا علی پاک ہیں, چونکہ ان کا نام لینے کے ساتھ جو ہے ہمارے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ صریح لفظ اس دور کے کسی مورخ نے نہیں لکھے, اور رجوع یہی ہے جو اس بارے میں جیسے ہی قافلہ پہنچا دمشق کے دروازے پر, وہاں پر ایک بوڑھا آیا حضرت امام زین العابدین کے سامنے, اس نے آ کے ان کے ساتھ کچھ بد زبانی کی جو اس کے ذہن میں تھا کہ آپ لوگوں نے جو وہ حکومت کے خلاف بغاوت کی, یہ کیا وہ کیا. حضرت امام زین العابدین نے جب یہ بات سنی اس بوڑھے کی, یہ بھی باب دمشق پہ ہیں, تو آپ نے فرمایا بابا جی ایک منٹ ٹھہرے. یہ تفصیل آپ سے سننی ہے, اور وہ بات بھی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو برزہ اسلمی ہے نا, ہاں, ان کی بات بھی سننی ہے. صاحبزادہ لطیف چشتی صاحب چونکہ آج نیا کلام لے کے آئیں. جی صاحبزادہ صاحب ارشاد. کلام سے پہلے جو بات ابھی جاری تھی اس حوالہ سے چند اشعار. ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کربلا, واہ. ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کربلا, مصطفیٰ کی آل پر تو آج بھی ہے کربلا, واہ. مصطفیٰ کی آل پر تو آج بھی ہے کربلا, آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناسبی, آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناسبی, آج بھی سادات کے گھر گھر سجی ہے کربلا, اور جن کے آبا تھے حسینی وہ ہوئے ہیں خارجی, جن کے آبا تھے حسینی وہ ہوئے ہیں خارجی, چاہنے والوں کو اب تو ڈھونڈتی ہے کربلا, اور جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا, جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا, ان کی چیرہ دستیوں سے کب بچی ہے کربلا, اور خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین, تم کدھر کو چل دیے یہ کہہ رہی ہے کربلا, خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین, تم کدھر کو چل دیے یہ کہہ رہی ہے کربلا, کر دیا ساجد نے شعروں میں بیاں کربل کا غم, ہاں مگر حق مودت مانگتی ہے کربلا, ہاں مگر حق مودت مانگتی ہے کربلا. جی سفر پاک, اسیران کربلا کا سفر. کیسے قلم رقم کرے کربل میں کیا ہوا, آل نبی پہ ظلم و ستم بے بہا ہوا, اس سے نہیں ہے بڑھ کے کوئی, اس سے نہیں ہے بڑھ کے کوئی سانحہ ہوا, لاشا تھا ہر شہید کا بے سر پڑا ہوا, پامال گھوڑوں سے ہوئے لاشے تھے آل کے, تاریخ نے ہے رکھے سبھی غم سنبھال کے, تاریخ نے ہے رکھے سبھی غم سنبھال کے, پھر آل پہ تھا آیا قیامت نشان وقت, کیا کیا دکھا رہا تھا انہیں آسمان وقت, خوشیوں کی موت بن گیا تھا خون فشان وقت, بس موت کا ہی لگ رہا تھا ترجمان وقت, ظلم و ستم جو آل پر رکھے گئے روا, اظہار ان کا کر رہی ہے اب بھی کربلا, اظہار ان کا کر رہی ہے اب بھی کربلا,
اور کوفہ کی سمت قافلہ جب تھا ہوا رواں، زنجیروں میں تھی جکڑی ہوئی ساری بیبیاں، اونٹوں کی ننگی پشت پر تھی باندھی بچیاں، دیکھا جو ایسے ظلم کو رویا تھا آسماں، ہونا تھے ظلم و جور کے ظاہر نشان، اور آل رسول پر تھے ابھی امتحان، اور آل رسول پر تھے ابھی امتحان، اور وہ خاندان کے قدسی کریں جس کا احترام، جن کے لیے درود ہے جن کے لیے سلام، آئی تھی اہل بیت پر کربل میں خونی شام، قیدی بنی تھی بیبیاں سب جل چکے خیام، لاشیں تھے گرم ریت پر ہر سو پڑے ہوئے، سب کے دلوں میں غم کے تھے نیزے گڑے ہوئے، اور زینب نے بیبیوں کو دیا درس صبر کا، یوں قافلہ اسیروں کا کوفہ کو چل دیا، ظالم وہاں پہ حکمراں ابن زیاد تھا، لعنت کا توق اس کے تھا زیب گلو ہوا، پانی کرایا بند تھا اس نے ہی آل پر، اس نے ہی ظلم ڈھائے تھے زہرا کے لال پر، اس نے ہی ظلم ڈھائے تھے زہرا کے لال پر۔ جب قافلہ اسیروں کا کوفہ میں آ گیا، ابن زیاد بیٹھا تھا دربار تھا سجا، اس نے سر حسین کو زانوں پہ رکھ لیا، قطرہ معن گرا سر اقدس سے خون کا، ایک قطرہ نے ہی چیر دی شیطان کی ران تھی، آئی لبوں پہ ظالم و جابر کی جان تھی، ایک قطرہ نے ہی چیر دی شیطان کی ران تھی، آئی لبوں پہ ظالم و جابر کی جان تھی۔ اور ابن زیاد بنت علی سے تھا کہہ رہا، شکر اس خدا کا جس نے ہے رسوا تمہیں کیا، بنت علی نے اس کو جواباً تھا یوں کہا، جھوٹوں پہ رب کی لعنتیں ہوتی ہیں بے بہا، جھوٹوں پہ رب کی لعنتیں ہوتی ہیں بے بہا، تو نے ہے جو بھی گفتگو کی سب فضول کی، ہم کو خدا نے بخشی ہے قربت رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نے ہے جو بھی گفتگو کی سب فضول کی، ہم کو خدا نے بخشی ہے قربت رسول کی۔ اور ابن زیاد بنت علی سے تھا کہہ رہا، بھائی تیرے پہ رب کا ہے قہر و غضب ہوا، رکھا بھرم خدا نے ہے میرے غرور کا، میری وجہ سے تم پہ ہے رنج و علم بلا، زینب نے بد لحاظ کو تھا یوں دیا جواب، بے عقل کر لی تو نے تو ہے عاقبت خراب، زینب نے بد لحاظ کو تھا یوں دیا جواب، اور بے عقل کر لی تو نے تو ہے عاقبت خراب۔ اپنے مصاحبین سے وہ پوچھنے لگا، جب اس نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو پوچھا، اپنے مصاحبین سے وہ پوچھنے لگا، زنجیروں میں یہ کون ہے جکڑا ہوا کھا، اس کے مصاحبین نے اس سے تھا یہ کہا، نام اس کا ہے علی یہ ہے بیٹا حسین کا، سجاد نے کہا تھا یہ ابن زیاد سے، دین کو ہے ضرب پہنچی تمہارے فساد سے، تمہارے فساد سے، ضرب پہنچی تمہارے فساد سے، دین کو ہے ضرب پہنچی تمہارے فساد سے، اور لرزہ تھا طاری ہو گیا ابن زیاد پر، خوش ہو رہا تھا اپنے جو ظلم و فساد پر، ایک مردنی سی چھائی تھی اس بدنہاد پر، لعنت خدا کی برسی تھی اس بے مراد پر، کہنے لگا بچاؤ مجھے اس کی بات سے، جاتی ہے جان ورنہ میری اپنے ہاتھ سے۔ پھر قافلہ اسیروں کا موصل میں تھا گیا، موصل کے تھا امیر سے اشرار نے کہا، ہم نے ہی مار کا یہ ہے کربل کا سر کیا، ہم کو امیر شہر بھی داد دے ذرا، موصل کے تھا امیر نے بھیجا انہیں طعام، اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں تم کو کام، اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں تم کو کام۔ یہ قافلہ اسیروں کا کرتا رہا سفر، ہر لمحہ غم کی آندھیاں ہر سمت تھے خطر، خوشیاں فتح کی کرتے رہے سارے اہل شر، اندوہناک ہر گھڑی گزری تھی آل پر، آخر دمشق شہر میں پہنچا سر امام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام۔ دربار میں یزید کے پہنچی نبی کی آل، آ کے یزید تخت پر بیٹھا تھا بد خصال، آل نبی کے غم ہوں بیاں ہے بہت محال، ہر دل تھا زخم زخم اور روحیں تھی پائے مال، تب تھا یزید لانتی نے یوں کیا کلام، ہم نے ہے دیکھنا ذرا لاؤ سر امام، ایک تشت میں حسین کا رکھا ہوا تھا سر،
ماری یزید نے چڑھی ان کی دانت پر، سمرا صحابی مصطفیٰ کے بیٹھے تھے ادھر، نفرین بھیجی زور سے اس نے یزید پر، ظالم تو بوسا گاہے نبی سے چھڑی ہٹا، ظالم تو بوسا گاہے نبی سے چھڑی ہٹا، دی بد دعا کے ہاتھ سے کٹ جائے اب تیرا، دی بد دعا کے ہاتھ سے کٹ جائے اب تیرا۔ اور سجاد سے تھا گویا ہوا پھر یزید شام، والد تیرے سے رب نے لیا کیسا انتقام، خطبے میں جس کی آرزو تھی ہو اسی کا نام، لیکن ہے میرے ہاتھ میں سب دیکھ لے نظام۔ سجاد نے جواب میں اس کو تھا یہ کہا، تیرے بڑوں نے شرک سے رکھا تھا واسطہ، تیرے بڑوں نے شرک سے رکھا تھا واسطہ۔ اور اس بات کا امام زین العابدین علیہ السلام نے وعدہ جو لیا اس کے حوالہ سے بند ہے کہ اس بات کا یزید سے وعدہ لیا گیا، خطبہ جمعہ کا دوں گا میں، سجاد نے کہا۔ اس وعدہ سے یزید پر ایک خوف چھا گیا، شعلہ بیاں خطیب تھا اس نے بلا لیا، ٹکڑے تھے اس خطیب نے کھائے یزید کے، پڑھتا رہا قصیدے فقط وہ پلید کے۔ اور سجاد زین العابدین غصہ میں آ گئے، اس سے کہا امام نے بے دین دیکھ لے، ارے دامن نبی کا چھوڑا فقط مال کے لیے، دوزخ میں لے کے جائیں گے خطبے تیرے، دوزخ میں لے کے جائیں گے خطبے تجھے تیرے، تو نے بنو امیہ کی عظمت بتائی ہے، آل نبی پہ تو نے ہر وہ تہمت لگائی ہے۔ اے اہل شام، پھر جب خطبہ دیا تو جواب کیا فرماتے ہیں کہ اے اہل شام جان لو حق بات ہے یہی، والد میرے ہی سید الاخیار ہیں نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی پیر صاحب، سیدنا امام علی مقام کے اگر اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہوتا شہادت میں براہ راست، تو جب وہ پہنچے تھے پہلے تو وہ قاتلان حسین جو تھے ان سب کو سزا دے دیتا، اور پھر یہ جو اس نے تفاخر کے ساتھ کہا کہ جی میرے اجداد آج ہوتے بدر میں جو قتل ہو گئے تھے، جہنم رسید ہو گئے تھے، وہ کتنے خوش ہوتے، پھر لبے امام علی مقام پہ یہ چھڑیاں مارنی، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی قلبی عداوت اور شقاوت کو اور دین سے اور بانی دین سے اور انہی کے محبوب ہستیوں سے بغض جو ہے، حسد اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک چیز اور بہت اہم میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اس حوالہ سے کہ ہماری جتنی معتبر تاریخ کی کتب ہیں، البدایہ والنہایہ ہو، تاریخ طبری ہو، الکامل ابن اسیر ہو، ابن خلدون ہو، یہ تمام کتب، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف مورخ نہیں ہیں، یہ شخصیات جو ان کے مصنف ہیں یہ بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، یعنی یہ معمولی لوگ نہیں ہیں بہت بڑے صرف تاریخ کا کام انہوں نے کیا، نہیں، یہ بیک وقت مفسر بھی ہیں قرآن حکیم کوئی شکلی محدث بھی ہیں اور پھر مورخ بھی ہیں۔ یہ تمام جو اتھینٹک جو ہسٹری آف اسلام کی بکس پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، کسی نے بھی یزید کو اس بات سے بری ذمہ قرار نہیں دیا۔ یہ آج ہی سرٹیفکیٹ جاری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، کسی نے بھی آج تک یہ کوشش نہیں کی سب کے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قلبی عداوت و شقاوت جو ہے، یہ اس کی آگ جو ہے باطن کی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، جسارت جب کی
تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے فرمایا اے بدبخت اپنے ہاتھوں کو روک اور اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا، یہ لب بوسہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا رحمت یہ بوسہ کونین صلی گاہ اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار میں ہوا، وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو جلیل القدر صحابہ جو ہیں، انہوں نے ابن زیاد کو روکا، اور یہاں دمشق میں یہ حضرت ابو برزہ اسلمی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ہستیوں کی آنکھوں نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے، وہ تو یہ جانتے تھے کہ ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ جس کے قلب میں، جس کے باطن میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ لگی ہوئی تھی، وہ اپنا کام کر رہا تھا، یہ اپنی ڈیوٹی اور خدمت جو تھی ادب کی، وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ ان کے ذریعہ سے دین اسلام کی بقا اور احیاء کا جو کام ہے، وہ قدرت کاملہ نے خون شہیداں کی برکت سے وہ کام مکمل کیا۔ جی برکاتی صاحب، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کو جو لوگ چاہتے ہیں نا مٹانا، دشمنان اسلام، وہ نہیں مٹا سکتے۔ اس جو اسلام کی عمارت ہے، اس کی بنیادوں میں شہدائے کربلا کا خون پاک ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو اس وقت کی ایک اسپرٹ دینا، آج بھی جو کسی ظالم جابر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی روحانیت کے اندر حسینی کردار چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کشمیر میں لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ امام علی مقام نے اس کو خود شراب پیتے ہوئے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کے بعد آپ سرنڈر کر جاتے تو آج دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ظالم اور فاسق و فاجر وہ لوگوں سے کہتا کہ آؤ میری بیعت کرو، اور کوئی کہتا کہ تو ظالم ہے یا تو شرابی ہے، تیرے اندر یہ برائیاں تو ہم کیوں کریں؟ تو اس نے دلیل یہ پیش کرنی کہ اگر امام حسین اس کی بیعت کر سکتے ہیں تو تم کیا امام حسین سے بڑے ہو؟ آؤ میری بیعت کرو اور سنت حسینی پہ عمل کرو۔ تو یہ آپ نے جو وہاں پر اسپرٹ دکھائی ہے، آج جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ محض اسی کردار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ امام حسین پاک یزید جابر کے سامنے کھڑا ہوئے تھے، اور ان کو دیکھتے ہوئے اب اس کے اندر بھی یہ جرأت آ گئی، اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ حسینی اور جذبہ شبیری رکھتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس بوڑھے آدمی نے امام زین العابدین کے ساتھ کوئی بد زبانی کی تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بابا جی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی۔ تو فرمایا یہ مودۃ فی القربا سے مراد ہم ہیں۔ آپ نے کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اہل البیت ہم ہیں۔ آپ وہ آیات پڑھتے گئے اور اس سے پوچھتے گئے، جب وہ ہاں کرتا تو آپ فرماتے یہ ہم ہیں۔ پھر اس کی نگاہوں سے جب یہ پردہ ہٹا دھوکے کا تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا آپ اہل بیت نبی ہیں، حضور کے گھرانے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قرابت دار۔ جیسے ہی اس نے سنا تو سن کے وہ چیخنا شروع ہو گیا، چلانا شروع ہو گیا، اور وہاں پر اس نے اپنے سر سے دستار اتار دی۔ یعنی وہ بات جو غلطی ہو جائے تو رجوع کا رستہ کھلا رہتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام،
خصوصی صفر المظفر کا یہ وظیفہ ہے، خصوصی نماز کا۔ صفر المظفر کی ہم اس پہ اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ صفر المظفر کی پہلی رات یا ہر رات یا ہفتہ میں ایک مرتبہ 4 رکعت نماز کی نیت کر کے الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد 15 مرتبہ، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق 15 مرتبہ، چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس 15 مرتبہ، اور پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور ایک تسبیح کلمہ درود پاک اور ایک تسبیح الحمد شریف کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آفات سے سارا برس جو ہے وہ محفوظ رہیں گے اور برکات سارا سال اللہ تعالیٰ کی ملتی رہیں گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کی تلخی پر صبر کرو، کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جی صغیر۔ کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام، ہو گئے بازو قلم اونچا مگر رکھا علم، ہو گئے بازو قلم اونچا مگر رکھا علم، حضرت عباس جیسے جانثاروں کو سلام، جن کی لاشوں نے درخشاں کر دی عاشورے کی رات، جن کی لاشوں نے درخشاں کر دی عاشورے کی رات، ان محمد مصطفیٰ کے چاند تاروں کو سلام، ہو گئے سیراب جو پیاسوں کے تازہ خون سے، کربلا کے ان پیاسے ریگزاروں کو سلام، عمر بر بہتا رہا جن سے مسلسل خون دل، عمر بر بہتا رہا جن سے مسلسل خون دل، چشم زین العابدین کی آبشاروں کو سلام، بن گئے قیدی بن کے قیدی شام کو جو شام کو صائم چلے، بن کے قیدی شام کو بن کے قیدی شام کو جو شام کو صائم چلے، ان اسیروں بے سہاروں غم کے ماروں کو سلام، کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم